محترم جملہ طلبہ کرام عزیز دوستوں میں جوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ العلی الاحد والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر سبز غمل آرام فرمانے والے آقا، ابرار و اخیار، شہنشاہ دیوکار، کائنات کے اولین و فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا چیز ہے، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. حضرات، آج میں آپ کے سامنے علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بے پناہ فضیلت و عظمت بیان فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وقل رب زدنی علما، اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں. فرمانا خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کے لیے حکم فرما رہا ہے. وقل رب زدنی علما، اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 130 پر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ آئیے اسلام کے مقدس شہزادوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم کے علاوہ اور کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم کیوں نہیں فرمایا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم اس لیے نہیں فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت، کرسی، حکومت دینا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 آپشن رکھے. پہلا آپشن تھا ایجوکیشن، علم، تعلیم کا آپشن تھا. دوسرا آپشن کرسی، حکومت، بادشاہت کا تھا. اور تیسرا آپشن مال و دولت کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اختیار کرو، پسند کرو، چنو کس کو چنتے ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کا انتخاب کیا، ایجوکیشن کو پسند فرمایا، تعلیم کا انتخاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام، تم نے علم ہی کیوں چنا، تم نے تعلیم کو کیوں پسند فرمایا، تم نے تعلیم کا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ مولا جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس ایجوکیشن ہوگی، جس کے پاس تعلیم ہوگی، اس کے پاس مال و دولت بھی ہوگا، وہ امیر بھی ہوگا. جس کے پاس ایجوکیشن، تعلیم، علم ہوگا وہ ہر چیزوں پر حکمرانی کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ بادشاہت بھی کرے گا اور ہر چیزوں پر حکمرانی کرے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا وقل رب زدنی علما، اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت مقدس سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی دنیا مافیا ہمیں کوئی نہیں، جس کی دنیا مافیا ہمیں کوئی مثال نہیں.
اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے متفرق صورتوں میں اس کے فیوز و برکات، رفت و بلندی کا ذکر فرمایا، کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کو جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نہیں بلکہ قرآن مقدس میں آگے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کیجئے، پہلے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اب دوسرے مقام پر کہلوایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جنت والے اور جہنم والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ قرآن کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ لا علمی کا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اور کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جلس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس کسی نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس کسی نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کا کام کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کیجئے، اللہ اور اس کے رسول نے علم والوں کی اور علم کی کیا شان بیان فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرات اب یہاں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو علم کا ذکر کیا گیا ہے، جس علم کو سیکھنا کا ذکر کیا گیا ہے، اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جو علم کا ذکر کیا گیا ہے، جس علم کو سیکھنے کا ذکر کیا گیا ہے، جس علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس علم سے مراد علم دین ہے، مذہبی علم ہے، جس کا سیکھنا اور حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کچھ لوگ دنیا کے علم کو ہی علم دین سمجھ بیٹھا ہے، آج کچھ لوگ علم دین کو دنیا کے علم کو علم دین سمجھ بیٹھے ہیں، دنیاوی علوم کو علوم دینیہ پر ترجیح دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان نادانوں کو، ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ علم دین تو انبیاء کرام کی میراث ہے، علم دین تو صحابہ کرام کی میراث ہے، علم دین تو تابعین کی میراث ہے، جو لافانی دولت ہے، جو کبھی ختم ہونے والی دولت نہیں ہے۔ اور دنیا کا علم تو لافانی دولت ہے، جو ختم ہونے والی دولت ہے۔ دنیا کا علم تو نمرود کی میراث ہے، دنیا کا علم تو حمان کی میراث ہے، دنیا کا علم تو شداد کی میراث ہے۔
دنیا کا علم تو فرعون کی میراث ہے جو ان قریب ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، جو ان قریب ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. لیکن آج لوگوں کا دھیان، لوگوں کا رجحان، لوگوں کی توجہ دنیا کی تعلیم کی طرف زیادہ ہے. آج لوگ دنیا کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور علم دین کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹتی چلی جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ جائزہ لیجئے، مدرسے کا جائزہ لیجئے، اسکول و کالج اور یونیورسٹی کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور کتنے بچے اسکول و کالج میں پڑھ رہے ہیں. جبکہ اس دور میں تو اسکول و کالج کا حال یہ ہے کہ 4 سال کی فیس بھاری مقدار میں چکانی پڑتی ہے، 4 سال کی فیس بھاری رقم میں دینی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی اسکول و کالج بچوں سے بھرے ہوئے. عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام منع نہیں فرماتے کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرو، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ہر چیز ماسٹر بناؤ، ہر چیز فیلڈ میں اتارو. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے انہیں علم دین سکھاؤ. علم دین سیکھیں گے تو اپنے والدین کے مرتبے کو سمجھیں گے، علم دین سیکھیں گے تو حلال و حرام چیز میں فرق کریں گے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج دیکھیں کہ مدرسوں میں اتنے کم بچے پڑھائے جاتے ہیں اور اسکول و کالج بچوں سے بھرے ہوئے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ آ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو جان تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، علم ایک ایسی عظیم دولت اور طاقت ہے. دولت تو کسی پاس مستقبل طور پر نہیں رہتی، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جسے نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی چرا سکتا ہے. یہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کے پاس علم کی دولت ہے اس کے سب دوست ہوتے ہیں، اور جس شخص کے پاس دنیا کی دولت ہے اس کے ملت اسلامیہ. علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ یہ جو شخص آپ سے گفتگو فرما رہا ہے اس کی عمر 1 سال اور باقی رہی ہے، اس کے بعد اس کی موت آ جائے گی، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس بات سے آگاہ فرمایا تو وہ صحابی بے قرار ہو گئے، بے سکون ہو گئے. اور وہ عصر کا وقت تھا اور وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اس آخری وقت میں میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اس آخری وقت میں میرے لیے زیادہ مناسب ہو، میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتغل بالتعلم، تم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. وہ صحابی علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. راوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز علم سے افضل ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس چیز کے کرنے کا حکم دیتا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ علم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اس آخری وقت میں کرنے کا حکم دیتا. فرمایا کہ اشتغل بالتعلم، تم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے. عزیزان دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑی بہترین انداز میں تقریر کر رہے تھے.